السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ جب ہمیں ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو۔ تقوی کا ٹرانسلیشن بہت سی جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے پرہیزگار، انگلش میں لکھا ہوتا ہے اللہ کانشیس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں جیسے آپ دیکھیں ڈیلی میں جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں اس میں ایک فیکٹر کانسٹنٹ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے میری سیلف ٹاک۔ آئی ایم کانسٹنٹلی ٹاکنگ ٹو مائی اون سیلف۔ اور جب میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو ہر وقت ہر سچویشن کو انالائز بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں، اس نے مجھے یہ کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور انہی باتوں میں پھر میں کوئی ڈیسیجن بھی لے رہی ہوتی ہوں کہ اچھا میں اس سچویشن کو ایسے ہینڈل کرتی ہوں۔ سو تقویٰ مینس آئی ایم بیسیکلی ویل کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کر رہی ہوں، مجھے ہر کام کرتے ہوئے یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اتنی کانشیس ہو جاؤں۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کانشیس۔ پرہیزگاری بھی اسی طرح آتی ہے، جب ہمیں پتہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی سکور کرے گا، ہمیں کوئی ہیلپ بھی کرے گا، کوئی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ایک سینس آف سیکیورٹی بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیئرفل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ فار دا ریسٹ آف 11 months ہم اپنی اس کیپیسٹی کو سٹرونگ کر لیں، کیونکہ باقی مہینوں میں ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں بہت سے کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم بہت سے کاموں کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے وہ سٹرونگ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 185 سورہ البقرہ میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ مہینہ، اس میں جو کچھ بھی ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، دس از بیسیکلی سیلیبریشن، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ کوئی ہمیں سے کہہ سکتا ہے سو وٹ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کیوں، ہدی للناس، اس میں گائیڈنس ہے تمام انسانیت کے لیے۔ لوگ کتنے چیلنجز میں ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انزائٹی ہے، کوئی سیلف ہارم میں ہے، کوئی سوسائڈل آئیڈیشن کے ساتھ ہے، کسی کے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، کسی کو اپنی کیریئر چوائسز کا نہیں سمجھ آ رہا۔ اتنے چیلنجز ہیں، صبح سے شام تک کوئی اینگر ایشوز کے ساتھ ہے، کوئی ایموشنل ڈس ریگولیشن کے ساتھ ہے، کوئی اپنی باتوں پہ اپنی زندگی میں بٹر ہے۔ اچھا کوئی خوش ہے تو اتنا خوش ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کر رہا ہے، حرام ڈومین میں اتنا جا رہا ہے جس میں اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو اس میں گائیڈنس ہے فار آل مین کائنڈ۔ اور پھر کیا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، جو گائیڈنس اس میں ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ بینات کا مطلب ہے ویری کلیئر۔ اگر آپ میں سے کوئی قرآن کو کھولے اور رننگ ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کرے، اسے سمجھ آ جائے گی، اسے ایٹ لیسٹ بیسک سارے سمجھ آ جائیں گے۔ اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ 5 دفعہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پیرنٹس کی، بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ اسے یہ سمجھ آ جائے گی بیڈ ورڈز، بیڈ لینگویج میں نہیں بول سکتا، بیک بائٹنگ میں نہیں کر سکتا، غصے کو مجھے مینیج کرنا ہے۔ یعنی انسان صرف رننگ ٹرانسلیشن پڑھنے سے اپنی بیسکس کو ٹھیک کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، اور ظاہر آپ جتنا ان ڈیپتھ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ ہیونگ اے ڈسٹنکشن بٹوین وٹ از رائٹ اینڈ رانگ۔ اتنے آسانی سے ہم اپنے فیصلے کریں۔ ہمیں سے زیادہ تر لوگ کس بات پہ پریشان رہتے ہیں؟ اکثر ٹینشن میں رہتے ہیں کہ مجھ سے ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کیا، مطلب آئی ایم آلویز ایٹ کراس روڈس، اور میں جب پھنستی ہوں کسی مسئلے میں تو آئی ایم لاسٹ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں کیا کروں۔ فرینڈس کو ہم بار بار پوچھتے ہیں تم بتاؤ نا،
ایک کہتی ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے، دوسری کہتی یہ کر لو، جو کہتی یہ کر لو، پھر ہمیں اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی، اور بہت سے کام کر کے ہم پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں، ہم بار بار سوچتے ہیں یہ کرنا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں ایک انٹیگرل پارٹ بناتے ہیں تو ہمیں فرقان ملتا ہے، ہمیں کلیئرٹی سے پتہ چلتا ہے یہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اب اگر نہیں کیا جا رہا تو پھر قرآن مزید ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کسی کام کو۔ اسی لیے کہا گیا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جس کو یہ مہینہ ملے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پھر اس میں اینڈ میں کیا بات کی گئی ہے اس آیت میں ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو روزے جو ہے وہ ان کو بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کوئی تنگی، کوئی مشکل۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آسانی دینا چاہ رہا ہے، سو دیٹ ہم تھوڑی دیر کے لیے بہت ساری چیزوں سے اپنے کنیکشن کو کم کر کے قرآن پہ فوکس کریں، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا کچھ ہم پلان کرتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ نہیں کر پاتے، اور رمضان میں یہ ہمارے لیے پاسبل ہو جاتا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں۔ اور اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ گنے چنے دن ہیں جس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اس کی تعداد پوری کرنی ہے، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے تاکہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ آئے، شکر گزاری آئے۔ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہمیں دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 186 سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا اس رمضان کا آپ لوگوں کے ساتھ فوکس بھی رہے گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اس کو چاہیے کہ وہ میرا محکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سو اب آپ دیکھ لیں، تقویٰ، شکر گزاری اور ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ we should be well connected to him، ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو بلائیں۔ اور یہاں پہ دو کانسیپٹس آپ بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ ایک کانسیپٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ عبادی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا بندہ، یعنی قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا پڑھ تو رہی ہوں لیکن میں نے ماننا نہیں ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں بات کیا کی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ بن کے بیٹھنا چاہیے، اس اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ میرے کریٹر نے، میرے خالق نے مجھے ایک پیکج دیا ہے جس کو میں انڈرسٹینڈ کروں گی تو میری اپنی زندگی بہتر ہوگی۔ ہر بات پہ ایسا سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہتا۔ دل نہیں بھی چاہتا تو سوچیں وائی وڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹ می ٹو ڈو سم تھنگ وچ ول ریسٹرکٹ مائی لائف؟ نہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس میں، لیٹ می ایکسپلور دیٹ، کیونکہ بہت سے کام کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ کا بندہ بنیں گے تو پھر ہم اللہ سے بات بھی کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو سکیں گے، اور ہمارا ریلیشن شپ امپروو ہوگا۔ اور پھر کیا کہا دوسری بات، فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، اور اکثر ہمیں ہمارے گھر والے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں پر، تو ہم سم ہاؤ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اس میں آتا ہے کوئی میری دعا نہیں سن رہا، میرے کام نہیں ہو رہے، ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے کئی دفعہ دیکھتے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن وی آر سو ڈیسپریٹ اور سچویشن ٹھیک نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن نہیں فیل ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ ہم خود ہی نہیں بات کر رہے، ہم خود ہی وہ کنیکشن نہیں بلڈ کر رہے۔ جیسے آپ کبھی کبھی لیٹس سے آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا پروٹوکول انسان ہے، کوئی وی آئی پی ہے، آپ اسے لفٹ ہی نہیں کراتے، بات ہی نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آتا ہے اور ان سے بڑی اچھی طرح بات کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اب آپ ان کے ساتھ سیلفی بھی لینا چاہ رہے ہیں، بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک کنیکشن بھی بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اس رمضان میں میں نے یہ سوچا کہ ایک ہم سیریز کریں گے، قریب مجیب. اللہ بہت قریب ہے اور اللہ جواب دیتا ہے. صرف ہمیں اپنے اس ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے میں اپنے اس کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کر لوں. کیا طریقہ ہوگا؟ اس طریقے کو آپ نے سمجھنا ہے. بیکاز آل آور لائف وی لیو ود دس اسپریچول ویکیوم. ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں پھر بھی خوش نہیں ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ اتنے سکسیزفل ہیں، اتنا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، سوشلی بہت ایکسیپٹیبلٹی ہے، پتہ چلتا ہے ایک دن اس نے سوسائڈ کر لی. ہم کہتے ہیں ہائی ہائی اتنے پیسے کے ساتھ بھی، اتنا بڑا مینشن تھا اس کے پاس، اتنا بڑا گھر تھا، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ کیوں انہوں نے کیا؟ بیکاز جو اسپریچول ویکیوم ہوتا ہے نا وہ ہمیں خوش نہیں رکھتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اسپریچول ویکیوم ہوتا ہے تو کبھی ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی وجہ سے میری زندگی بہت تنگ ہے، آپ مجھے بہت کنزرویٹو طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں دوپٹہ لو، کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں یہ نہ کرو. اور کبھی ہم اپنے ٹیچرز کو کہتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ میں لوگوں کو کہتے ہیں انہوں نے ہماری زندگی تنگ کی ہوئی ہے. کبھی اپنی قسمت کو روتے رہتے ہیں. کبھی نہیں سوچتے کہ اصل چیلنج تو میرے اپنے اندر ہے. اور ہم نے یہاں سے تھوڑا سا سمجھنا ہے. آج جس پہ میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے دعائیں سیکھنی ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ہم دیکھیں گے کیسی دعائیں ہمیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا مجھ سے مانگو، مجھ سے کنیکٹ ہو. سم بیسک کانسیپٹس جو ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے قریب ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے قریب ہوتا ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے قریب ہے. یہ جنیرک ہے، ہر ایک کے قریب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود فزیکلی نہیں پریزنٹ ہوتے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہوتے ہیں. کوئی بھی کافر ہو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، نہیں مانتا، منافق ہے، غلطیاں کر رہا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا جو قریب ہونا ہے یہ اسپیسیفک ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ان دونوں میں سے زیادہ قربت کہاں ہوگی؟ جو اسپیسیفک ہوگا. قریب تو سب کے ہیں، قریب سب کے ہیں. آپ دیکھیں ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، ہر ایک کو دے دیتے ہیں جو کچھ وہ مانگتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ آئی ایم سیلف میڈ، مجھے اپنی کوشش سے سب کچھ ملا. میں تو نماز نہیں پڑھتی لیکن پھر بھی مجھے ملتا ہے. میں نے تو کبھی دعا نہیں مانگی، بٹ لک آئی ایم گیٹنگ ایوری تھنگ بیکاز آئی ہیو اے ڈفرینٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ ود ہیم. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم دعا مانگو گے تو پھر سوچو میں کتنا قریب ہوں گا. وہ ایک اسپیشل کنیکشن ہوگا جو کہ تم فیل کرو گے. تو پھر ہمیں اور یہ یاد رکھنا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فائنی قریب، تو دیر از نو ادر مینز ریکوائرڈ ٹو ایکسیس اللہ. ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا. جیسے کوئی وائی فائی یا کوئی ایسا آپ کو پیکج مل جاتا ہے جو ڈائریکٹلی آپ کے لیپ ٹاپ یا فون میں ہوتا ہے، اور وہ کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے جو ڈراپ نہیں ہوتا. تو یہ وہ والا کنیکشن ہے. دوسری بات ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ویسٹ نہیں کرتا. جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دعا کا جواب دیتا ہوں، بس وہ میرے پہ ایمان رکھیں، ٹرسٹ کریں مجھے، میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطیہ جلدی بھی نہ کرے. 3 باتیں بتا دی گئی. دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک تو ایک گناہ کی بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ آج بارش نہ ہو، آج میں نے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے. امی کو کہہ رہی امی کالج ہی جانا ہے، بہت ضروری اسائنمنٹ ہے، بڑے کام کرنے ہیں. گناہ کی دعا کریں اور بارش ہوگی، ہم کہتے ہیں دیکھو نا میری دعا نہیں قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ وانٹ یو ٹو بی انگیجڈ ان سنز. روکتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں.
رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ دعا نہیں قبول کرنا چاہتا۔ دوسری قطع رحمی کی، اللہ کرے اس کی امی مر ہی جائیں کیونکہ وہی رشتہ نہیں بھیج رہی۔ ہم لوگوں کو مارنے کی، لوگوں کو جدائیاں ڈالنے کی دعائیں کرتے ہیں، کاش یہ میری امی نہ ہوتی، اتنی ظالم ہے وہ جو میری کزن ہے، فرینڈ ہے، اس کی امی میری امی ہوتی۔ ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں اگر ایسی دعائیں کریں، بہن بھائیوں کے بارے میں کریں، اور لوگوں کے بارے میں کریں، اللہ تعالیٰ ایسی دعا نہیں قبول کرتا، قطع رحمی کی ہے۔ پھر جلدی، وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آپ کا واٹس ایپ پہ بلو ٹک ہو گیا تو اب جواب کیوں نہیں آیا، 3 سیکنڈز ہو گئے، چوتھے سیکنڈ میں ہم نے اس شخص کو ڈس اون کر دینا ہے کہ آئی ایم فیلنگ سو انسلٹیڈ کہ یو ہیو ناٹ رسپونڈیڈ ٹو می، تم نے جواب نہیں دیا میرے میسج کا، تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہو، اور اس طرح وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ جلدی یہ ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی چیز بتا دیں، میں کہتی ہوں آپ نے کیا پڑھا ہے اس مسئلے کے لیے؟ میں نے یہ دعا پڑھی، میں نے یہ پڑھی، میں کہ بالکل ٹھیک پڑھی لیکن کام نہیں ہوا، کچھ اور بتائیں، something else other than this۔ وہ تو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا مانگا۔ اب دیکھ لیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے۔ another important thing is کہ دعا صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ سی یو نیکسٹ ٹائم، جب مجھے کوئی اور چیز چاہیے ہوگی پھر میں دوبارہ آپ سے کچھ مانگوں گی۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو بی فیلنگ کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرا ایک اسٹرانگ کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہماری تو اتنی نیڈز ہیں، ہر وقت ہمیں کچھ چاہیے، کبھی کھانا چاہیے، کبھی کپڑے چاہیے، کبھی پیسے چاہیے، کبھی پیار محبت چاہیے، کبھی کوئی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے لیے ہم پریشان ہیں، وہاں پہ فیصلہ چاہیے۔ ہمارے اتنے دکھ ہیں، ہم کہاں پہ ڈالیں؟ ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، اسنیپ چیٹ پہ، کتنے وہاں پہ ایموجیز ڈالیں، کتنی دکھی وہاں پہ کوٹس ڈالیں، کتنے فرینڈز کے سامنے بات کریں۔ ہماری اتنی پریشانیاں ہیں، ہر وقت ہم پریشان ہیں کسی نہ کسی چیز کے لیے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنی انزائٹی ہے، اتنا ڈپریشن ہے، پڑھائی نہیں کی جا رہی، فوکس نہیں کیا جاتا، کام نہیں کیا جاتا، اور وی آر پرپز لیس۔ ہمارا مقصد ہی نہیں ہمیں سمجھ آتا زندگی میں کیا ہونا چاہیے، کسی ریلیشن شپ میں کیا ہونا چاہیے۔ کالج میں ہم آتے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جی کیا ہم آگے کرنا چاہ رہے ہیں، کریئر چوائس کیا ہونی چاہیے۔ لاسٹ ٹیچرز بتا رہے ہیں اور ہم کسی اور دنیا میں ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں ایفرٹس بھی نہیں کرنی آتی، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا what should be the first step۔ تو جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ ہمارے سارے چیلنجز یہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الدعاء هو العبادہ، بہت مزے کی بات ہے، دعا از پینیکل آف عبادہ، ایسنس ہے عبادت کا۔ یعنی آپ مزے کی بات دیکھیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں جس میں آپ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اور اس کو عبادت ڈاکیومنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو وہ چیز بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی۔ آپ دنیا میں کسی سے مانگے نا، وہ صرف آپ کو بتاتا رہے گا کہ تم نے تب یہ لیا تھا، پھر میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے وہ فرینڈز ہوں، کبھی کبھی ٹیچرز بھی بتاتے ہیں تمہیں ہم اتنا پڑھا پڑھا کے تھک گئے، تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، کرتے نہیں ہو، ہم لوگ تمہارے لیے کتنی ایفرٹس لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دونوں طرح سے ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ دعا کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ دعا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال این واو سے، دعا دعو، ٹو کال اپون سم ون ایکسپیکٹنگ اے رسپانس ان ریٹرن۔ ہم کسی کو کنیکٹ کریں کسی سے اور ہمیں پتا ہو کہ وہاں سے جواب بھی آئے گا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سارے بینیفٹس ملیں اور ساری مشکلات سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔
تو دعا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دعائے عبادہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اور اس میں سوال نہیں ہے. مثلاً کون سی دعا ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی قرات کرنا، تسبیح کرنا، صدقہ دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، تعلیم کا کام کرنا. یہ ایک عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیے، آپ کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کی دعا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی سلف صالحین ایسے ہیں وہ اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ان کے دل میں خیال آتا ہے خود بخود اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایکسلنٹ لیول پہ رکھا ہوا ہے. پھر ایک ہے دعائے مسئلہ. انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرتے ہوئے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، سوللی اللہ سے سوال کرتا ہے. تو اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ الغافر میں آ رہا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، استجیب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. So when you're connecting to Allah subhanahu wa ta'ala, you can't be arrogant. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. میں نہیں دعا کرتی، مجھے نہیں چاہیے، میں خود کر لوں گی. جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہماری منت سماجت کرتے ہیں، بیٹا لے لو، بیٹا لے لو، بیٹا ناراضگی چھوڑ دو. نہیں جائیں، میں جب کماؤں گی، میں کوئی اپنا یوٹیوب چینل بناؤں گی اور اس سے پیسے ملیں گے پھر میں سارے کام کر لوں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کی زندگی بہت مشکل میں رہتی ہے. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ تمام عبادات سے افضل اور اطاعت کا مغز یہ ہے کہ دل اپنی تمام پریشانیوں کے ساتھ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو، اور جب اس پر کوئی تنگی واقع ہو تو اس کے چھٹ جانے کا اللہ کی طرف سے انتظار کرے، کسی اور کی طرف سے نہیں. یعنی when you are really desperate، یہ کنیکشن آپ کا ایسا ہو، آپ بس اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگ رہے ہیں. وہ دیکھیں مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، اور آج کل رمضان میں آپ جائیں گے تو زیادہ نظر آئے گا، وہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے یا کوئی مانگنے والی کھڑی ہوتی ہے، بڑی وہ پروفیشنل ہے، وہی اسی چوک پہ ہوتی ہے. وہ آپ کو دیکھتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آپ ہر دفعہ اس کو دیکھ کے نا منہ بنا کے دوسری طرف ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہے، وہ زوم سپیڈ آپ کے پاس آتی ہے، باجی دے دے، آپ کی شادی کراتی ہے، بچے پیدا کراتی ہے، حج کراتی ہے، عمرہ کراتی ہے، مدینے لے جاتی ہے، مکہ لے جاتی ہے. ہم جتنا مرضی ایٹیٹیوڈ دیں لیکن وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی، اور آخر میں ہم کہتے ہیں اچھا لو. We end up giving her something because she shows desperation and she is determined کہ میں نے یہ مانگتے رہنا ہے. مجھے پتہ ہے باجی کی بس ہو جانی ہے، دے دیں گی. اتنا گرد دینا ہے، کھانا نہیں کھانے دینا اگر کچھ مارکیٹ میں کھا رہی ہیں، شاپنگ نہیں کرنے دینی. تو دعا ایک ڈیسپریشن کے ساتھ مانگنی ہوتی ہے، ایک ویل کنیکٹڈ طریقے سے مانگنی ہوتی ہے. ہم کیوں دعا مانگیں؟ بیسیکلی ہمیں اپنی ایموشنل انرجی کو بھی سیو کرنا ہے، کیونکہ جب ہم دعا نہیں مانگتے نا، ہم لاسٹ ہیں، ہم اپنے اون پہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں، ملتا ہمیں کچھ بھی نہیں. ہم بہت ڈرینڈ ہوتے ہیں، بہت ایموشنلی اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، بات پہ رونا آتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ اس سے ہماری پرائیویسی بہت مینٹین رہتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کی بیسٹ فرینڈ تھی، آپ اسے شیئر کرتے تھے، آپ اسے مشورہ لیتے تھے، آپ اسے بتاتے تھے، آپ نے اس کو ایک بات بتائی، اپنے پاس ورڈ بھی دے دیے، کچھ دنوں بعد اس سے دوستی نہیں رہی. اب اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے آپ کی، اینڈ سم ٹائم پیپل ڈو مس یوز دیٹ انفارمیشن. لڑکے سے دوستی ہوگی، اس کو تو اپنے اکاؤنٹس میں بھی گھسا لیا، اور بعد میں وہ اسی انفارمیشن کو مس یوز کر رہے ہیں. سو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم بہت اوور شیئرنگ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، دیٹ بیکمس پرابلمٹک فار اس. اللہ سے آپ جو مرضی شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو بتائے بغیر سب کچھ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ بتائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتائیں. ہی نوز اینڈ ہی از نیور گوئنگ ٹو ایکسپوز یو. وہ آپ کی مدد کرے گا. اس میں شیم نہیں آتی، دوسروں کو بتاتے ہوئے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی مجھ سے آ کر بات کرے، وہ نظریں نہیں ملا رہا ہوتا، وہ کہتے میں آپ کو کیسے بتاؤں، آپ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گی، کیا ہوگا.
اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے نا، اب اللہ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرتا کہ استغفر اللہ تم ایسی ہو، توبہ توبہ تم نے یہ کام کیا. امی کو ابو کو بتائیں نا، امی سوری وہ چیٹنگ کر لی تھی پیپر میں، جوتا اٹھائیں گے، تمہیں اس لیے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے. اور وہ بات بات پہ سنائیں گی، دیکھو جی یہ کام انہوں نے ایسے کیا. کنفیس کریں تو صحیح آپ کسی کے سامنے، دنیا میں وہ لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور جتائیں گے. آپ اللہ کے سامنے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کنفیشنز کریں، روز کریں، اللہ کبھی بھی نہیں آپ کو شرمندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دعوت دے گا کہ اچھا اور دعا مانگو، اور دعا مانگو. اینڈ اٹ مینٹینز یور ڈگنیٹی. آپ کی سیلف ورتھ بہت اچھی رہتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے دعا مانگتے ہیں. سورہ الفاتر کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے قابل ہے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، قرآن میں بہت سی آیات آتی ہیں جو بتاتی ہیں سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے، دنیا جہان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ سے مانگیں. ہم وہ خزانے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. کوئی مشکل آ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. دیٹ از وائی آپ دیکھیں جیسے کوئی مشکل ہوتی ہے ہم فوراً قرآن کی طرف جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی قرآن کی طرف جاتے ہیں. چاہے ہم جتنے پٹ آف ہو، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایگزامز میں، بیماری میں، مشکل میں کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا دین کیا بتا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں تو مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا، پیزا، برگر، اسٹیک، وٹ ایور یو وانٹ. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو مگر جس کو میں پہناؤں تو مجھ سے لباس مانگو میں پہناؤں گا. کون سا برانڈ چاہیے، کیسا ڈریس چاہیے، کیسا کلر چاہیے، ایسا چن کے ملے گا آن سپاٹ. اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. سبحان اللہ. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، بی کنیکٹڈ ٹو ہم، جو کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں لے کے چل رہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے پاس پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، سسٹم دیا ہے، ہم وہ اس کو فالو کریں. اور جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے. تو نفع نقصان کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور اگر آپ کو یہ یقین آ جائے، ٹرسٹ می، آپ پیپل پلیزر نہیں بنیں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں سارا دن، ہم جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ہم ڈرگز لے لیتے ہیں، ہم غلط فیشن کر لیتے ہیں جسٹ ٹو پلیز پیپل اراؤنڈ اس. ہم سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ویزا کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. شادی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. خوشیاں کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. دکھوں سے، پریشانیوں سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ نے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ there are 4 categories of people جن کے بارے میں ہمیں پتہ آنا چاہیے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگتے اتنی، بس کھڑے کر جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور کبھی کبھار رمضان میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، بس دیٹس اٹ. وہ کہتے ہیں بس میرے اپنے اتنے کام ہیں، اتنے جھمیلے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن نہیں کبھی کھولتے،
لیکن دعائیں، تسبیحات، ہاتھ میں انہوں نے وہ پوائنٹر پکڑا ہوتا ہے، ہر وقت وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ہی عبادت کر رہے ہیں، نہ ہی اللہ سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں ہیں. ویئر ڈو وی فال؟ اور بیسٹ کیٹیگری کون سی ہے؟ فرسٹ ون، جو عبادت بھی کر رہی ہے، مدد بھی مانگ رہی ہے. دے آر گیٹنگ دا بیسٹ پیکیج. اور یہ وہ پیکیج ہے جس کے لیے آپ کو کسی کو ایسے نہیں دیکھنا پڑے گا ہائے شی سو لکی، اور یہ کیسے اتنی انفلوئنسر بن گئی، اتنی فیمس ہوگی، اتنی لائکس اینڈ ہٹس مل گئی اس نے کیسے کام کر لیا. میں کچھ ایسا بندہ ہو سکتی ہوں ان نون، کوئی مجھے نہ فیملی میں نوٹس کرتا ہے، نہ مجھے کالج یونیورسٹی میں نوٹس کرتا ہے. آئی ڈونٹ ایگزسٹ فار پیپل، بٹ آئی ایم ویری اسپیشل فار اللہ تعالیٰ، بیکاز میں ان دو کاموں میں بہت اسٹرانگلی انگیجڈ ہوں. ایسے لوگوں کے پھر سیلف ورتھ کے بھی چیلنجز نہیں آتے. تو پھر یہ کہ جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس سے رزق عطا کروں؟ کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے میں اس کی تکلیف دور کر دوں؟ اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. سو آج کل تو بڑے بیسٹ ڈیز ہے نا، روزہ رکھنے سے، سحری سے آپ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور یہ چیک لسٹ بنائیں کیا کچھ مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مانگو مانگو، نفل پڑھیں اور مانگیں، رو رو کے مانگیں، ڈیسپریٹلی مانگیں، اور ویسے بھی جب آپ کو چاہیے تو مانگیں. ایک اور چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو صرف دعا کہ کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا چیلنج ہے اور آپ کہتے ہیں میری تو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ دعا مانگیں. دعا جو ہے وہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. سو دس از اے سورس آف گریٹ خیر. اور دعا کی ایکسیپٹنس کے ہمیں کچھ سٹیپس پتہ ہونے چاہیے. کیا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو ہم چیز مانگتے ہیں وہی دے دیتا ہے، فوراً مل جاتی ہے. اچھا جب ہمیں فوراً ملتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے کچھ اور ہی مانگ لیتی، یہ کیوں مانگا؟ اس پہ بھی شکر نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے. اچھا کبھی مانگی ہوئی چیز سے بہتر مل جاتی ہے. اب ہمیں اس طرح نہیں پیکیج آتا جیسے کوئی آپ کی کوئی ڈیلیوری سروس سے آتا ہے کہ میم آپ نے یہ مانگا تھا لیکن آج ہماری کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اس لیے ہم آپ کو اس کی بجائے یہ دے رہے ہیں. کوئی فرشتہ آ کے آپ کو یہ نہیں بتاتا. اسی لیے ہم کئی دفعہ لاسٹ ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ مانگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر چیز دے دی. ہم اس کا ایسوسیشن نہیں کر پا رہے ہیں. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کبھی مانگی ہوئی چیز جیسے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے. جیسے ہم نے کوئی ایسی ہمارے اوپر مشکل آنے والی ہوتی ہے، ہم مانگ کچھ اور رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دیتا ہے. اب یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ٹینجیبلی کہ یہ ہو رہا ہے. اور چوتھا، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ چیز نہیں دیتا، اس سے کینسل آؤٹ کر دیتا ہے. کیا یہ اتنا اچھا بندہ ہے، اس نے اتنی دعائیں مانگی ہیں اور اس کی یہ گناہوں کا پائل پڑا ہوا ہے، تو اس کو مائنس میں کر دیتے ہیں. اب ہم تو پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے تو یہ دعا مانگی تھی، یہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، جبکہ پیچھے بیک اینڈ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ادھر ڈیڈز میں. اور پھر کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کر لیتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت میں ایسے انسان کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے حسنات، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کچھ کام نہیں کیا، وائی ایم آئی گیٹنگ آل دس؟ تو اسے کہا جائے گا جو دنیا میں تم نے دعائیں مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئیں تمہیں یہاں دی جا رہی. اس وقت وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. سو ایک لیسن ہمیں یہاں سے کیا ملتا ہے؟ نو میٹر واٹ ہم نے کیا سوچنا ہے، میری دعا 100% قبول ہوتی ہے. اور یہ والے سٹیپس یاد رکھنے ہیں، یا فوراً ملے گا، یا آلٹرنیٹ ملے گا، یا کوئی تکلیف دور ہوگی، یا گناہوں کا کفارہ ہوگا، یا آخرت میں ملے گا. اور دعا تو قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے وہی چیز مجھے دے دی. سو دیر کاؤنٹلیس بلیسنگس آف دعا جو ہمیں سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ رزق بہت بڑھاتا ہے، ان امیجنیبل طریقے سے رزق بڑھا دیتا ہے. اللہ کی محبت بہت ملتی ہے. اور اسی طرح آپ
ان اے وے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. لوگوں پہ ڈپینڈنسی کے بجائے فلاں ناراض ہو جائے گا, اس کو برا لگے گا, آپ کا بھروسہ اپنے رب پہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے آپ کو, اینڈ یو انجوائے ٹاکنگ ٹو ہم. آپ دیکھیں بہت سے لوگ اوور ویلمنگ تھاٹ سے پریشان ہیں. اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ جی وی ہیو نو کنٹرول اوور آور تھاٹس, دیز تھاٹس آر کلنگ اس. اسی وجہ سے ہم فوکس نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے. انہی تھاٹس کی وجہ سے لوگ سیوسائڈ بھی کر رہے ہیں یا سیلف ہارم میں جا رہے ہیں یا انزائٹی ڈپریشن میں, مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. تو جب آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نا تو اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آپ پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے دعا نہیں نہ کی, اللہ تعالیٰ ناراض. امی سے اگر آپ نے کچھ نہیں نہ مانگا, امی کہتی ہیں ہائی میری بہت اچھی بیٹی بن گئی, شکر ہے کچھ نہیں مانگ رہی, تابع دار اولاد. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں مانگ رہے, مانگو. اب ہمیں ٹائمنگز پتہ ہونے چاہیے کہ قبولیت, دعا کی قبولیت کے ٹائمنگز کیا ہیں. اذان کے بعد, فرض نماز کے بعد, سجدے میں, رات کا جو آخری حصہ ہے, جمعے کے دن کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے تو جمعے کو بہت دعائیں مانگنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں دن رات دعائیں مانگنی چاہیے. ہر وقت یہ نہیں پوچھنا چاہیے تمہیں کتنا روزہ لگ رہا ہے, مجھے روزہ لگ رہا ہے, تم نے کیسے پکوڑے کھائے, کیا ریسیپی, ہم کیا کھائیں گے, افطاری کہاں کریں, سحری کہاں کریں. دعائیں. اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ irregular stuff ان رمضان. اور لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے, عرفہ کے دن وہاں دعا قبول ہوتی ہے, حاجیوں کے لیے ہے. اور کفار سے جنگ کے وقت اور بارش کے وقت, آج بارش ہو رہی ہے نا, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, دو چیزیں ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. زمزم پیتے وقت, مصیبت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ مشکل میں ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں اور اللہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تلاوت قرآن کے بعد. اچھا, مرغے کی آواز سننے پہ دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہاں فرشتے ہوتے ہیں. اور مریض اور میت کے پاس, مریض کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو جب آپ جنازے پہ وہاں ہوتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک. سو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ویری انٹرسٹنگلی ہماری جو دعائیں ہیں نا, دے آلسو ٹیل اس اباؤٹ آور اون پرسنالٹی. انشاءاللہ جب ہم کل سے دعائیں شروع کریں گے, مختلف دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی, ایک ایک دعا پہ ہم فوکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میری اپنی پرسنالٹی کیسی ہے. جیسے جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں بتاتا ہے نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, اور دعا آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اچھا, جو لوگ دعا مانگتے ہیں ان کا فوکس پرابلم پہ کم ہوتا ہے, سلوشن پہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دعا ہمیں سلوشن بھی دیتی ہے. انشاءاللہ یہ میں آپ کو سکھاؤں گی, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. ایموشنل ریزیلینس آتی ہے, یعنی آپ مشکلات سے نکلنا جانتے ہیں. جب آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ کا دماغ سائن کر رہا ہو کہ میں کیا کروں اس مسئلے میں, دعا آپ کو کھڑا کر دیتی ہے. سیلف اویئرنیس آتی ہے, میری پرسنالٹی کیسی ہے, میں کیا مانگتی ہوں, صرف سپرفیشل چیزیں مانگتی ہوں یا ڈیپ چیزیں مانگتی ہوں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہیں, فکس مائنڈ سیٹ والے ہیں. آپ اپنے انزائٹی اور اوور تھنکنگ پیٹرنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور آپ کا سب کانشیس بہت بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ سب کانشیس از بیسیکلی دیٹ کنٹرولز آور مائنڈ سیٹ. وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ اور گریٹیٹیوڈ, اچھے پازیٹیو ہیلدی جذبات زیادہ آ جاتے ہیں. سیلف کنٹرول بڑھ جاتا ہے نا. کوئی آپ کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی, دعا نہیں قبول ہو رہی, آپ کہتے ہیں صبر کرو, وہ 5 چیزیں ہو رہی ہوں گی, ان میں سے کچھ تو ہوگا, دیکھا جائے گا. اور ساتھ یہ کہ آپ کو پرپس پتہ چلتا ہے اپنی زندگی کا, کیونکہ دعا بتاتی ہے نا. اگر آپ صرف یہ مانگ رہے ہیں بس مجھے نا امیر سا لڑکا مل جائے اللہ تعالیٰ, جسے شادی ہو جائے, فرق نہیں پڑتا وہ کیا کرتا, بس پیسہ ہو میرے پاس, that shows your mindset. What are you aiming for? A toxic relationship? You are money oriented? اس وقت ہم اس پہ بھی رو رہے ہوں گے. بس پیسہ مل جائے, بس ہم امیر ہو جائیں, بس ہمیں یہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ میرا اپنا سٹائل کیا ہے. آپ لوگ ضرور اپنے فون پہ کوئی نہ کوئی دعا کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. فری دعاؤں کی ایپس بہت زیادہ ہیں, اور جو بھی آپ دعاؤں کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, اور جو بھی میں آپ کو دعا کراؤں گی اس میں موجود ہوگی, اور اس سے ملتی جلتی بہت سی دعائیں موجود ہوں گی جن کو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آج ذرا تھوڑا سا جو ہم نے ڈسکس کیے اس سے نا تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ کیا کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.